دو، اور بے کسوں کے سہارے ہم ناچار ہوئے، بے بسوں کے پیارے ہم نادار ہیں، بے کسوں کے سہارے ہم ناچار ہیں، بے بسوں کے پیارے ہم نادار ہیں، اور درد مندوں کے درماں ہم بیمار ہیں، بے نواؤں کے ساماں ہم نادار ہیں، درد مندوں کے درماں ہم بیمار ہیں، بے نواؤں کے ساماں ہم نادار ہیں، میرے مولا ہم بے حد گناہگار 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 ہیں، دامنوں میں چھپا کر ہمیں بھیک دو، میرے مولا ہم بے حد گناہگار ہیں، دامنوں میں چھپا کر ہمیں بھیک دو، اور نیکیوں کا ہمرے پاس تو شان نہیں، کوئی ہو بھی تو اس پر بھروسہ نہیں، نیکیوں کا ہمرے پاس تو شان نہیں، کوئی ہو بھی تو اس پر بھروسہ نہیں، زندگی موت محشر کا کہنا نہیں، زندگی موت محشر کا کہنا نہیں، زندگی موت محشر کا کہنا نہیں، کوئی منزل نہیں جس کا کھٹکا نہیں، زندگی موت محشر کا کہنا نہیں، کوئی منزل نہیں جس کا کھٹکا نہیں، آپ کے در سے محروم منگتے 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 نہیں، آپ ہی بخشوا کر ہمیں بھیک دو، آپ کے در سے محروم منگتے نہیں، آپ ہی بخشوا کر ہمیں بھیک دو، اے نبیوں کے سرور ہمیں بھیک دو، اے ولیوں کے محبر ہمیں بھیک دو، اور حیدری شانداروں کے صدقے میں آج، خیبری کامگاروں کے صدقے میں آج، حیدری شانداروں کے صدقے میں آج، خیبری کامگاروں کے صدقے میں آج، بدر کے جانثاروں کے صدقے میں آج، خلد کے تاجداروں کے صدقے میں آج، بدر کے جانثاروں کے صدقے میں آج، خلد کے تاجداروں کے صدقے میں آج، اپنے رب کے پیاروں کے صدقے میں آج، اپنے رب کے پیاروں کے صدقے میں آج، اپنا منگتا سمجھ کر
ہمیں بھیک دو اپنے رب کے پیاروں کے صدقے میں آج اپنا منگتا سمجھ کر ہمیں بھیک دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی غم گسار سیدہ پاک جو تھی، ان کا مقام و مرتبہ۔ اور ایک بات غلط فہمی جو ہمارے ہاں لوگوں کو ہوتی ہے، وہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی غربت تھی۔ یہ غربت نہیں تھی، یہ فقر اختیاری تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح مبارک ہوا، سیدنا ابو طالب نے جب نکاح پڑھایا تو حق مہر کتنا تھا ذرا سوچ لیجئے۔ وہ حق مہر کیا تھا؟ 500 طلائی درہم تھے، سونے کے 500 درہم تھے، جن کو یہ ثابت کرنے پہ ہمارے جو ان پڑھ واعظین ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں کہ جی بہت غربت تھی۔ دائی حلیمہ جو تھی وہ غریب دیکھ کر واقعی جو تھی دائیاں چھوڑ گئی تھی، اور دائی حلیمہ نے ترس کھایا کہ جی یتیم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات نہیں، سرکار نے توجہ ہی نہیں فرمائی، جو آتی تھی آپ اس طرف آپ کا ملانے طبع ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور سیدہ حلیمہ پاک آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس اپنی ماں کو دیکھ کے آنکھیں کھول دی اور مسکرائے۔ تو حضور کی چوائس تھی، رب تعالیٰ کی چوائس تھی، رب کا حسن انتخاب تھا۔ حلیمہ سعدیہ ازل سے طے ہو چکا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پاک دودھ کو جو ہے وہ نوش فرمانا ہے۔ اسی طرح 500 طلائی درہم حق مہر تھا، اور 20 اونٹ۔ اگر ایک اونٹ آج کے دور میں آپ دیکھ لینا 3 لاکھ کا ہو گیا ہے، اگر 3 لاکھ کا ہے تو 20 کو ضرب دے لیں، 60 لاکھ بن گئے، اور 4 کروڑ طلائی زیور جو 4 کروڑ ہے، اور 4 کروڑ وہ تھا، تو اتنا تو حق مہر تھا۔ اور یہ جو جہالت کی باتیں ہیں جی 32 روپے 32.5 روپے جی شرعی حق مہر، اس کا کوئی اصل کوئی وجود نہیں ہے اس کا، یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ میں ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوست کی ہمشیرہ کی شادی ہوئی، بڑی امیر فیملی کے ساتھ شادی ہوئی، تو جب حق مہر کی بات ہوئی تو میں ہی وہاں پہ گیا ہوا تھا دعا کے لیے، پیر جی میرے ساتھ ہے، پیر نعیم شاہ۔ تو وہ بندہ دانت نکال کے آگے سے کہتا ہے جی ہمارے میں تو جی شرعی حق مہر ہوتا ہے 32.5 روپے۔ میں نے کہا شرم کرو، 32.5 روپے کا تو آج کل یہ جو ہے ٹیشو پیپر نہیں آتے 32.5 روپے کے، یہ تم کر رہے ہو۔ یہ حالت ہوتی جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم نے دین کو اپنی پسند کے مطابق، دین کی پسند کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے، ہم اپنی پسند کے مطابق دین کو ڈالتے ہیں۔ اور یہ باتیں اس طرح کی جہالت کی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جو عرب کا خاندان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے تعلق تھا، جو سب سے بڑا خاندان تھا، سب سے امیر خاندان، سب سے بڑا جاگیردار خاندان تھا، سب سے زیادہ زمینوں کے مالک تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ 200 اونٹ تو ابرا پکڑتا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ سارے تو نہیں تھے نا، وہ اس کا کچھ حصہ تھا۔ آج کے دور میں بھی امیر سے امیر جو بڑے عرب کے سیٹھ ہیں ان کے پاس بھی 1000 اونٹ تو نہیں ہیں۔ وہ اتنے امیر تھے کہ جب حج پہ لوگ آتے تھے ان کی دعوت کرتے تھے سب لوگوں کی، اور جب کھانا کھلاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ پرندوں کے لیے اور درندوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی باہر چارہ پہن کے آؤ، یعنی انسان پیٹ بھر کے کھائیں پرندے بھوکے رہ جائیں۔ یہ وہ امیر خاندان تھا۔ اور سیدہ پاک جو تھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وقت ہو رہا ہے افطار کا، پھر ہم نے دعا تفصیل سے مانگنی ہے، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور یقین کامل کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک میں آنے سے پہلے بھی سیدہ نے ساری عمر کوئی شرک نہیں کیا، کسی بت کے سامنے آپ سجدہ ریز نہیں ہوئی۔ آج کے بد نصیب اس دور میں لوگ اٹھ کے سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو سنا پچھلے رمضان میں اسی دن میں، وہ کہہ رہا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم عقیدت کی حدوں میں اس طرح گزر جاتے ہیں کہ پھر ہم شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں ان شرک لظلم عظیم، یہ شیطان ہوتا ہے۔ آدمی کی سب غلطی ہو فوری کہے کہ میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے خطا ہو گئی۔
شیطان جو تھا نا یہ اس کا فعل تھا، اس نے کہا میں افضل ہوں، سیدنا آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوا، میں جو بات کہہ دی رب کے سامنے میں ڈٹ گیا۔ تو وہ بات یہ خالصتاً شیطانی فعل ہوتا ہے، آدمی خطا کر جائے، غلطی کر جائے، اس کے بعد توبہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ پاک کا یقین دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت قاسم کا وصال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان پاک سے باہر تھے۔ آپ جب تشریف لائے دیکھا تو سیدہ خدیجہ پاک جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ عربہ اپنی شان کے مطابق ان کی قبر انور پہ رحمت نازل فرمائے۔ سیدنا قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ رو رہی ہیں، اشک بہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا کہ خدیجہ کیا بات ہے، آپ رو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ پاک میں دودھ ابل رہا ہے، مجھے اس بات کی بہت پریشانی ہے کہ قاسم نے تو ابھی دودھ بھی نہیں میرا پیا پورا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تم پریشان ہو، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ جنت میں حوریں قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں۔ جواب سنیے، قربان ہو جائے، ہم سب کے ایمان ان پہ قربان، کیسی بات کہہ گئی، سبحان اللہ، یہ ہے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یقین۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ قاسم کو حوریں جنت میں دودھ پلا رہی ہیں، میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا تھا رب ہے تو ہم نے مان لیا آپ کے ارشاد پہ، اگر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حوریں قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں تو مجھے یقین آ گیا، مجھے سکون آ گیا، آپ چپ کر گئی۔ یہ یقین صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو تھا اس کے مظاہر ہمیں قدم قدم پہ ملتے ہیں، قدم قدم پہ۔ ابھی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے ابھی چند روز پہلے بھی سنایا تھا کہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے جب نکلتے ہیں مسلمہ کذاب کے خلاف جو مسلمانوں کا مارکا ہے، وہ اندر قلعہ بند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اندر پھینک دو یار، میں جا کے اندر قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا کیسے کر رہے ہو، اندر ہزاروں لوگ ہیں، وہ اسی وقت تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے، تمہارے ٹوٹے کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ کہتے ہیں نہیں وہ کچھ نہیں مجھے کر سکتے۔ کہنے کیسے؟ کہنے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا تھا برا مصر فتح ہوگا اور تمہیں وہاں سے جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے حصہ ملے گا۔ حضور نے فرما دیا ابھی تو مصر ہی نہ فتح ہوا، وہ فتح ہوگا، مجھے مال غنیمت ملے گا، اس کے بعد میں شہید ہوں، اس کے بعد میری موت آئی۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ صحابہ کرام کے عقیدے، یقین۔ حضرت علی شدید بیمار ہو گئے، صحابہ کرام گئے ان کی خبر گیری کے لیے، آپ کچھ بہتر ہو گئے تھے، امپروو کر گئے، تو جو صحابہ گئے انہوں نے جا کر ہماری تو جان نکلی ہوئی تھی، ہم ڈرے ہوئے تھے آپ کا وصال انتقال ہی نہ ہو جائے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ نہیں بالکل میرا نہیں ابھی انتقال، میری موت نہیں ابھی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم جب شہید ہوگے تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، ابھی میری داڑھی تو خون سے تر نہیں ہوئی۔ یہ یقین ہے صحابہ کرام کا۔ آج ہمیں اس لیے یہ آج التجا میں نے اپنے احباب کے ساتھ مل کے پڑھی ہے، ہمارے یقین کمزور ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں ہمارے یقین نہیں رہے، وہ کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا قیامت تک وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اسی طرح ہو کے رہے گا۔ جو آپ نے ارشادات فرما دیے ان پہ یقین کریں، اور یقین کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ذاتیں ایسی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر کسی کو مجھ پہ یقین ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے تھوڑا تھا صحابہ وہ جو تھے دریا میں گھوڑے ڈال دیتے تھے، وہ جنگلوں میں درندوں کو کہتے تھے آگے سے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ ان کا یقین تھا۔ آج ہمیں بھی اس یقین کی ضرورت ہے۔ اب ہم دعا کریں گے جی، چونکہ افطار کا وقت بہت قریب ہے، سب احباب جہاں جہاں ہیں وہ درود پاک پڑھیں اول و آخر، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تاکہ پھر ہم تفصیل سے اپنے سارے احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے اس سے چھٹکارے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دعا کریں گے۔ بسم اللہ۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، اپنے کرم خاص سے اپنی عظمتوں شان و رفتوں کے صدقے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ کریم اس کو اپنے آپ کی توفیق سے پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اپنے کرم خاص سے معاف فرما۔ اس سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے اجداد پاک، امہات المومنین، خلفائے راشدین، امام العاشقین سیدنا بلال حبشی، سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، اصحاب کہف، جملہ سلاسل اولیاء، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نشائیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، درکاویہ، مولویہ، حلواتیہ، جملہ اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ دعا میں دنیا بھر سے شریک ہیں، ان سب کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم ان سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کریم ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے، اللہ کریم ظالموں کی نسلوں کو برباد کر دے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہم سے یہ جو وبا آئی ہے اللہ کریم اس کو دور فرما دے، اللہ کریم اس کو جلد دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو ہمارے اوپر کھول دے۔ اللہ کریم ہماری مسجدوں کی جو رونقیں تھیں ان کو دوبارہ عطا فرما دے، ہمارے مدرسوں کی رونقوں کو لوٹا دے، ہماری یونیورسٹی کالجوں کی رونقوں کو دوبالا کر دے۔ اللہ کریم ہمارے بازاروں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اللہ کریم ہمارے سب لوگ جو اس وبا سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اس بیماری سے بچا۔ اللہ کریم بالخصوص حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمارے سلطان بشیر صاحب جو پاکستان کے سائنسدان ہیں ان کی اہلیہ محترمہ کا چند دن پہلے انتقال ہوا، چودھری مختار صاحب باجی فخر جل معظم کی والدہ محترمہ، سید عباس شاہ صاحب، سلطان منیر صاحب کی والدہ نجم یوسف کے والد، شاہد ستار کے والد پروفیسر محمد عارف صاحب، نور صاحب امریکہ والے کے چچا، حاجی اسلم وسن برمنگم والے، علامہ منیر احمد یوسفی، بابا جی انوار حسین جلوانوی، صوفی عرش محمد صاحب کے والدین، مولانا ابو داؤد صادق، سید قمر صاحب کے بھائی اسکواڈن لیڈر رضوان صاحب کی والدہ کی اللہ کریم ان سب کی کامل بخشش فرما دے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ کریم ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں دائرہ مخلصین کے تمام احباب، بہنیں، بیٹیاں دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اللہ کریم بالخصوص ساجد سجاد، ڈاکٹر زائدہ، عمر دراز صاحب، شیخ نواز صاحب، نوید چاند صاحب ہانگ کانگ والے، قدرت اللہ امریکہ والے، علی یوسف کراچی والے، ان کی عالیہ، ان کی والدہ رفت بی بی راول پنڈی سے، ان کے اہل خانہ، نور بی بی فیصل آباد سے، ملک طارق رحیم صاحب اسلام آباد سے، تاج آغا یکا توت سے اور روحی باجی یکا توت سے،
پیر سردار عالم صاحب کریپڑ شریف، نوید انجم صاحب، سائمہ بی بی، حافظ حماد صاحب، شہزادہ سلیم، حافظ بابر صاحب چودھری، حبیب صاحب، زاہد قریش صاحب، جنرل معظم صاحب، حافظ لقمان، ڈاکٹر شاہد کے بھائی باسط صاحب، نقوی صاحب، وسیم صاحب، ارشد اعجاز، حاجی صابر صاحب جو ہیں اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ کریم طاہر چشتی صاحب کے جو کزن کینسر کا مریض ہے ان کو شفا عطا فرما دے، کاشف صاحب، ماجد صاحب، ڈاکٹر فیض کمبو صاحب، ڈاکٹر ظہیر میر، ڈاکٹر ریاض صاحب، مسز افضال، ان کے اہل خانہ، پیر نعیم شاہ صاحب، اللہ کریم میاں عادل صاحب، امین مغل صاحب، صوفی عرش محمد، پروفیسر نورید فاطمہ، سلطان بشیر صاحب، خاقان صاحب کی والدہ، رابعہ بیٹی، سائمہ انم بیٹی، رابعہ رضوان، رابعہ بٹ، باجی مجاہدہ، حناب بیٹی، گلزیب بیٹی، باجی شاہین صاحب ایم پی ہے، ان کی بہن سعدیہ، کلثوم ہاشمی، جناب عبدالحمید قادری صاحب، اللہ کریم ان سب کو اللہ کریم، اور رقیہ بی بی جو ہے ان کی والدہ کو اللہ کریم صحت عطا فرما دے، اللہ کریم یہ جتنے دوست احباب، ڈاکٹر کائنات ظفر سیالکوٹ سے، زمورت فاطمہ سیالکوٹ سے، اللہ کریم جتنے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن سب حضرات کے میں نے نام لیے، اللہ کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکت عطا فرما، ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما، ان تمام احباب کو، دائرہ مخلصین کے تمام احباب کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما، اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں سب کے نمازیں روزے قبول فرما، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ کریم ان کو معاف فرما دے، اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں دائرہ مخلصین کی اللہ کریم جو خانقاہ ہے اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دے، اللہ کریم غیب سے انتظام فرما دے، اللہ کریم تو علیم بذات صدور ہے، جن نے اس وقت ہمارے ساتھ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، تجھ سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں، تیرا وعدہ ہے جو سائل میری بارگاہ میں آئے مجھے حیا آتی ہے میں اس کو خالی لوٹاؤں، اللہ کریم آج ہمارے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، ہمارے ہاتھوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم تیرے دربار کے گدا ہیں، تیرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ادنا غلام ہیں، اللہ کریم پاکستان میں دیندار حکمرانوں کو اللہ کریم حکومت عطا فرما، اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرما، اللہ کریم اس مملکت پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت عطا فرما، اللہ کریم جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کریں ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ان کو بھی برباد فرما دے، اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو حکومت عطا فرما، ان کو اقتدار عطا فرما، پھر امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین ایوبی عطا فرما دے، پھر کوئی عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دے، پھر کوئی خلفائے راشدین کا غلام عطا فرما دے، پھر کوئی سلطان محمود غزنی عطا فرما دے، اللہ کریم اس پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے فوجی جوان پچھلے دنوں شہید ہو گئے اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ کی دنیا بھر کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ کی جو ہسپتالوں گھروں میں بیمار ہیں اللہ کی ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ کی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ کی میرے صاحبزادے بیرسٹر سعد صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ کریم سب کو جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک کر دے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، اللہ کریم ہمیں ابلیس کے حملے سے، نفس کے حملے سے، شیطان کے حملے سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ کریم حاسدوں سے محفوظ فرما، اللہ کریم حاسدوں سے محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا